اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو زور سے بچاؤ کہ دنیا کے کام پھٹ جائیں. بس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، میری آواز نہیں ہے، میں خدا کی آوازوں کو بجا رہا ہوں. تم میری مانو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور تم اس دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ. وہ نظام جس کی صدیاں متلاشی تھیں، جس کے قیام کے لیے دنیا ترس رہی تھی، جو بالآخر خدا تعالیٰ کے وعدوں کے موافق مسیح محمدی علیہ السلام کی اس جماعت کو عطا ہوا، وہ الہی نظام، نظام خلافت ہے. خلافت کا جب تک رہے گا قیام، نہ کمزور ہوگا ہمارا نظام، نہ کمزور ہوگا ہمارا نظام، رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم. اس زمانے میں جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود کو بھیجا اور ہمیں پھر انہیں ماننے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور پھر آپ کے بعد خلافت کے جاری نظام سے بھی نوازا، ہمیں اس انعام کی قدر کرنی چاہیے اور اس روح کو سمجھنا چاہیے جو خلافت کے نظام میں ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے نام پر، میں جو مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ میرے نام پر افراد جماعت سے بیعت لینے والے افراد آتے رہیں گے، یعنی خلافت آپ کی نیابت میں آپ کے نام پر بیعت لے گی. جب آپ کے نام پر بیعت لی جا رہی ہے تو پھر خلافت کی بیعت اور اطاعت کی کڑی بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی جا کے. خلافت جس کی برکت سے آج پوری دنیا کے احمدی موتیوں کی طرح ایک ڈور میں پروئے ہوئے ہیں، اور خلیفۃ المسیح اور احباب جماعت کا آپس میں ایک ایسا مضبوط تعلق ہے کہ دنیا بزبان حال خلافت علی منہاج النبوہ کا نظارہ دیکھ رہی ہے. نہ کیوں جان و دل ہو اسی پر فدا، اسی کے ہے دم سے ہماری بقا، اسی کے ہے دم سے ہماری بقا، رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم، جماعت کا قائم ہے. اطاعت امام خلافت سے وابستگی کا ایک بنیادی جز ہے. پیارے آقا کی آواز پر لبیک کہنا اور اطاعت کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنا ہی گویا خلافت سے وابستہ رہنا ہے. اگر ہم خلیفہ وقت کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے تو یقیناً ہم خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمان بن رہے ہوتے ہیں. ہمارا پختہ تعلق خلیفۃ المسیح سے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی ہر بات کو مانیں، اور اسی صورت میں خدا تعالیٰ ہمیں دینی اور دنیاوی ترقیات عطا کرے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہاری ڈھال ہے، بس اس ڈھال کے پیچھے رہو گے تو بچت کے سامان ہے. اور ڈھال کے پیچھے رہنا یہی ہے کہ کامل اطاعت کرو، اپنی لائنوں پر چلو، اس قطار میں چلو جو تمہارے لیے مقرر کر دی گئی. اس سے ذرا باہر نکلے تو بھٹکنے کا خطرہ ہے، گمنے کا خطرہ ہے. پھر اطاعت کے لیے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ومن اطاع امیری فقط اطاعنی ومن عصا امیری فقط عصانی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ خلیفہ وقت اور احباب جماعت کے درمیان مراسلت کا ایک انوکھا سلسلہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی، خطوط کا ایسا پیارا ذریعہ ہے جس سے جماعت کے ہر فرد کا خلیفہ وقت کے ساتھ ایک ذاتی تعلق قائم ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم خلیفہ وقت کو اپنے دکھوں میں، اپنی پریشانیوں میں شامل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوشیوں میں بھی خلیفہ وقت کو شامل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت عظیم ذریعہ ہمارے پاس خط و کتابت کا ہے جس سے ہم خلیفہ وقت سے ایک ذاتی تعلق مضبوط کر سکتے ہیں، اور یہ تعلق ہے خطوط کا ذریعہ، جس سے ہمیں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس نظام سے وابستہ ہیں جو ایک الہی نظام ہے۔ کون سا ڈکٹیٹر ہے جو اپنے ملک کی رعایا سے ذاتی تعلق بھی رکھتا ہو؟ خلیفہ وقت کا تو دنیا میں پھیلے ہوئے ہر قوم اور ہر نسل کے احمدی سے ذاتی تعلق ہے، ان کے ذاتی خطوط آتے ہیں جن میں ان کے ذاتی معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ ان روزانہ کے خطوط کو ہی اگر دیکھیں تو دنیا والوں کے لیے ایک یہ ناقابل یقین بات ہے۔ یہ خلافت ہی ہے جو دنیا میں رہنے والوں، بسنے والے، رہنے والے ہر احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی ہے۔ ان کے لیے خلیفہ وقت دعا کرتا ہے۔ کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو بچیوں کے، اپنی قوم کے بچیوں کے رشتوں کے لیے بے چین اور ان کے لیے دعا کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جس کو فکر ہو بچوں کی تعلیم کی؟ حکومت بے شک تعلیمی ادارے بھی کھولتی ہے، صحت کے ادارے بھی کھولتی ہے، تعلیم تو مہیا کرتی ہے، لیکن بچوں کی تعلیم جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی فکر صرف آج خلیفہ وقت کو، جماعت احمدیہ کے افراد ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، ان کی صحت کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے۔ رشتے کے مسائل ہیں، غرض کہ کوئی مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا، چاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی، ایسا نہیں جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہ ہو، اسے دعائیں نہ مانگتا ہو۔ میں بھی اور میرے سے پہلے خلفاء بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ میں نے ایک خاکہ کھینچا ہے بے شمار کاموں کا جو خلیفہ وقت کے سپرد خدا تعالیٰ نے کیے ہیں اور انہیں اس نے کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں نہ پہنچتا ہوں، اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو۔ یہ میں باتیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی احسان ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے بڑھ کر میں فرض ادا کرنے والا بنوں۔ ایک روحانی معاہدہ جو ہر وقت ہمارے گھروں میں MTA کے ذریعے سے نازل ہو رہا ہے، جس سے ہماری روحانی بقا ہے، خلیفۃ المسیح کے وہ روح پرور خطبات اور خطابات ہیں
یہ خلافت سے وابستگی کا ایک اعلیٰ طریق ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کا سب سے مقرب اور معزز شخص خلیفہ وقت ہے۔ خلیفہ وقت جو بھی ارشادات اور خطبات فرماتے ہیں ان میں در حقیقت خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ پس خلافت سے وابستگی کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم خلیفہ وقت کے ارشادات اور خطبات کو بغور سنیں اور ان پر عمل کریں۔ مخلصین اور باوفا مخلصین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں مسجد میں آ کر بھی بڑی کوشش سے آتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں، اور دنیا میں مختلف جگہوں پر MTA کے ذریعے سے بھی سنتے ہیں اور باقاعدگی سے سنتے ہیں، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جو مجھے لکھتے ہیں 2-3 دفعہ سنتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی تعداد ہے جو نہیں سنتی۔ یہاں UK میں ہی ایسے لوگ ہیں جو خطبات نہیں سنتے اور نہ ہی دوسرے پروگرام دیکھتے ہیں، بلکہ وہ بعض پروگراموں میں شامل بھی نہیں ہوتے۔ ایک جماعت میں کافی تعداد میں لوگوں نے خلاف تعلیم سلسلہ بعض حرکتیں کی، جس کی وجہ سے مجبوراً ان پر کچھ پابندیاں عائد کی گئیں۔ جب تحقیق کی مزید تو پتہ چلا کہ ان میں سے اکثریت نے ایسے ہیں، اکثریت ایسی ہے جو خطبات نہیں سنتے، یا جن کا جماعت میں زیادہ تر ایکٹیولی آنا جانا نہیں ہے، نہ جماعتی پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ تعلق کیونکہ ان کے خون میں تھا، تو اس لیے جب ان کو پابندیاں لگیں، ان کو سزا دی گئی تھوڑی سی، تو پریشان بھی ہو گئے اور انتہائی فکر اور درد سے معافی کے خط بھی لکھنے لگ گئے مجھے۔ بعض مجھے ملے بھی تو اس وقت روتے بھی تھے۔ اگر وہ دنیا داری صرف ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ بس ایسے بھی ہیں جو دنیا کے کاروباروں کی وجہ سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں توجہ دلائی جاتی ہے تو پھر شرمندگی کا احساس بھی ہوتا ہے انہیں، اور توبہ و استغفار بھی کرتے ہیں، اور آئندہ سے جماعت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بس یہ یاد دہانی کروانا اور نگرانی رکھنا، یہ بھی جماعتی نظام، جو مین جماعتی نظام ہے، سیکریٹریان اور مبلغین اور ذیلی تنظیمیں، سب کا کام ہے۔ خلافت سے ہر فرد کا ذاتی تعلق پیدا کروانے کی کوشش کریں، دلوں میں خلافت سے تعلق اور وفا کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ جو پہلے ہی ہے، جب اس کو ان کو سمجھایا جائے تو مزید نکھر کے سامنے آتے ہیں لوگ، جو اگر کوئی غلط پڑ بھی گئی ہو تو وہ جھڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ وفا کا اظہار جب ہوتا ہے جب کوئی تعزیر کی جاتی ہے تو اس وقت اس کا شدت سے اظہار ہوتا ہے۔ اگر تربیت کا شعبہ مستقل خلیفہ وقت سے رابطے کی تلقین کرتا رہے اور خطبات اور جلسوں اور سارے پروگراموں کو دیکھنے کی طرف توجہ دلاتے رہیں، تو جہاں خلافت سے مزید تعلق مضبوط ہوگا وہاں تربیت کے بھی بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خلافت سے زندہ دلوں میں خدا، خلافت غریبوں کا ہے آسرا، خلافت غریبوں کا ہے آسرا۔ اس دور میں جماعت احمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے افضال اور نعمتوں میں سے ایک نعمت MTA ہے، جس کی برکت سے خدا تعالیٰ نے وہ سامان کیے کہ خلافت صرف ایک جگہ نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک کے احمدی گھروں میں جا پہنچی، اور جماعت اور خلیفۃ المسیح کے درمیان MTA نے ایک مضبوط رابطہ کی صورت پیدا کی۔ ظاہری طور پر تو ہمارے خلیفہ ہم سے بہت دور رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور خلافت کی برکت سے ہمیں MTA کے رنگ میں ایک ایسا نظام ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے خلیفہ وقت 24 گھنٹے ہمارے قریب ہیں
اور اپنا پیغام ہر احمدی تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں MTA کا نظام جاری ہوا اور دنیا نے اس بات پر حیرانگی ظاہر کی کہ کس طرح جماعت احمدیہ نے ایک ایسا نظام قائم کر لیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے روحانی لیڈر کے ساتھ ہر وقت جڑے رہتے ہیں۔ چاہے احمدیوں کی تربیت کا معاملہ ہو یا تعلیم کا معاملہ ہو یا اپنے خلیفہ وقت سے جڑنے کا معاملہ ہو، MTA سے بہتر نظام دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں MTA عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جماعت کے روحانی علمی پروگراموں کے لیے ویب سائٹ بھی عطا فرمائی۔ اگر ہم اپنی زیادہ توجہ اس طرف کریں تو پھر ہی ہماری توجہ اس طرف رہے گی جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والے ہوں اور شیطان سے بچنے والے ہوں گے۔ تفریح کے لیے اگر دوسرے ٹیلی ویژن چینل دیکھنے بھی ہیں تو پھر اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ خود ماں باپ بھی اس کی احتیاط کریں اور بچوں کی بھی نگرانی کریں کہ پھر وہ پروگرام دیکھیں جو شریفانہ ہوں۔ جہاں بھی بےہودگی اور گند ہے اس سے بچیں کہ یہ صرف بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں کی طرف لے جاتے ہیں، اس طرف لے جاتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی۔ لیکن اس بات کو ہر احمدی گھر کو یہ لازمی اور ضروری بنانا چاہیے کہ تمام گھر کے افراد مل کر ہر ہفتے کم از کم MTA پر خطبہ ضرور سنا کریں اور اس کے علاوہ کم از کم 1 گھنٹہ روزانہ MTA کے دوسرے پروگرام بھی دیکھیں۔ جن گھروں میں اس پر عمل ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظر آتا ہے کہ پورا گھرانہ دین کی طرف مائل ہے، بچے بھی دین سیکھ رہے ہیں اور بڑے بھی دین سیکھ رہے ہیں۔ اس سے جو بھی عمل کرے گا یقیناً جہاں دینی فائدہ حاصل ہوگا اس سے شیطان سے بھی دوری ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی طرف توجہ ہوگی، گھروں کے سکون بھی ملیں گے اس سے۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی۔ سن 1991 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا قادیان میں ورود مسعود ہوا اور کئی سالوں سے خلیفہ کے دیدار کے پیاسے احمدیوں کی گویا جان میں جان آئی۔ ہجرت ربوہ کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب احمدی اپنے پیارے خلیفہ کے دیدار کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اور چونکہ احباب جماعت ہندوستان کے لیے یہ پہلا موقع تھا، کئی سالوں سے وہ پیاسے تھے حضور کی ملاقات سے، تو بہت امٹ کے لوگ، یہاں تک کہ ہم نے سنا کہ لوگ قرضے لے کے اپنی جائیدادیں بعض لوگوں نے بیچی اور بیچ کے وہ یہاں قادیان میں آئے۔ اور ایک عورت کے بارے میں جب حضور کو پتہ لگا کہ اس طرح کر کے وہ زمین کا ٹکڑا بیچ کے اور حضور سے ملاقات کرنے کے لیے قادیان آئی ہے، تو پھر حضور نے اس کی غریبی کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کو امداد بھی فرمائی ہے۔ اس طرح اور کچھ لوگوں کی امداد ہوئی جو اپنے نفس پر جبر کر کے جو ہے وہ خلیفۃ المسیح کی ملاقات کے لیے آئے، اور بڑا عجیب ماحول تھا، بڑا روحانی ماحول تھا۔ اور یہاں تک کہ احمدی تو احمدی، غیر مسلم بھی حضور کی ملاقات کے لیے عمدے چلے آتے تھے، ایسے جیسے کوئی مقناطیسی طاقت ہے ساتھ میں۔ تو حضور کی گاڑی جب جا رہی ہوتی یا حضور پیدل جا رہے ہوتے تو حضور کے سامنے آ کے بعض سکھ ہمارے بھائی کھڑے ہو جاتے، ان کے بچے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے۔
ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسے سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا۔ بڑا مزہ آ رہا ہے آندھی میں اور میرے بچے اس طرح اسی ایکسائٹ ہو گئے سی۔ میری بچیاں پہلی دفعہ آئی نے تے وہ بھی کہندے نے ہن سانوں پتہ لگا تسی کیڑے مزے اڑا بیٹھے ہو۔ کہتے آنا خود ایک زندگی دا مزہ ہے جو اتھے دی فضا ہے۔ دوسرے دیکھو نا اتھے جماعت دے بانی پیدا ہوئے، انہوں نے اس ہوا بھی ساہ لیتے، انہاں گلیاں وچ پھرے، انہاں مکاناں وچ اسی رہ رہے ہیں۔ اے جذباتی تعلق اتنا گہرا ہے کہ ایک مذہبی آدمی ہی انہوں محسوس پوری طرح کر سکتا ہے، لیکن اے صرف مذہبی تعلق نہیں، گہرا انسانی رشتہ ہے۔ اور کیونکہ انہوں نے تعلق سارے ارد گرد انسان ہندو بازار نال ہے، اتنے ملاوا مل دے نال انہوں نے تعلقات، اور سکھاں دے نال تعلقات، وہ سارے تعلق والے امٹ کے پے نے، اور ہر ایک دسدا ہے کہ اسی بھی تواڈے واقف تواڈے پیاریاں وچوں تواڈے واقفاں وچوں ہیں۔ سارا ماحول لگتا ہے کہ جس طرح اپنے محبت کرنے والوں کا ماحول ہے، پیار والوں کا ماحول ہے، بڑے لطف آ رہے ہیں۔ بہت خوشی مل کے کانفرنس ساڑھے واسطے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لحاظ نال کہ 100 سال دے وچ ایک دفعہ ہی آنا ہے نا 100 سال دا جلسہ۔ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں وہ تاریخ ساز سال آیا جب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی سن 2005 میں قادیان تشریف آوری ہوئی۔ کرنے ہاتھ جوڑ سلام کرنے آج سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ 2005 میں آئے۔ اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے خدام ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ملاقاتیں ہوتی تھی، وہ بڑے روح پرور نظارے ہیں، بوڑھے بوڑھے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور راتوں کو دن کو، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے نہ صرف قادیان کے احباب کو اپنے دفتر میں ملاقات کا شرف بخشا، بلکہ آپ نے قادیان کے ہر گھر میں جا کر لوگوں سے ملاقات کی، ان کے حالات دیکھے، کیا کس حال میں وہ ہیں، اور جا کے ان کو دعائیں دیں، اور لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ پہلے کے نسبت کسی بھی خلیفہ وقت سے اتنے مانوس ہوئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ خلیفۃ المسیح ہمارے گھر میں تشریف لائے، کیونکہ لوگوں کو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ خلیفۃ المسیح اتنے ہمارے قریب آ جائیں گے کہ ہمارے گھر میں تشریف لے جائیں گے۔ رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم، جماعت کا قائم ہے اس سے بھرم۔ رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم، جماعت کا قائم ہے اس سے بھرم۔ نہ ہوگا کبھی اپنا اخلاص کم، بڑھے گا اسی سے ہمارا قدم۔ خلافت کا جب تک رہے گا قیام، نہ کمزوری ہوگا ہمارا نظام۔ خلافت کا جس کو نہیں احترام، زمانے میں ہوگا نہ وہ شاد کا۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے۔ یہ
یہ ملت کی تنظیم کی شان ہے.